اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم مغلوب ہو گئے اہل روم فی ادنی الارض قریبی زمین میں وہم من بعد غلبہم اور وہ مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب ہوں گے فی بضع سنین 3 سے لے کر کے 9 تک سالوں میں للہ الامر من قبل و من بعد اللہ کے لیے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن خوش ہوں گے مومن بنصر اللہ اللہ کی مدد سے ینصر من یشاء کی مدد کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وهو العزیز الرحیم اور وہ زبردست ہیں رحم کرنے والے ہیں وعد اللہ اللہ کا وعدہ لا یخلف اللہ وعدہ مخالفت نہیں کرتے ہیں اللہ اپنے وعدے کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا جانتے ہیں وہ ظاہر من الحیات الدنیا دنیوی زندگانی کے ظاہری اسباب جانتے ہیں وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور آخرت سے وہ غافل ہے بے خبر ہے اولم آیا وہ نہیں فکر کرتے کیا وہ غور نہیں کرتے فی انفسہم اپنے دلوں کے اندر ما خلق اللہ السماوات والارض نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو وما بینہما جو ان کے درمیان چیزیں ہیں الا بالحق مگر انصاف کے لیے واجل مسمى اور مقررہ وقت کے لیے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک کثرت سے لوگ بلقاء ربہم اپنے پروردگار کی ملاقات کا کافرون البتہ ضرور انکار کرنے والے ہیں اولم یسیروا کیا وہ نہیں انہوں نے سیر کیا ہے زمین میں وہ نہیں چلے زمین فینظروا دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے کانوا اشد منہم قوہ تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور واثاروا الارض انہوں نے آباد کیا زمین کو چیرا پھاڑا زمین کو وعمروہا ان کو آباد کیا اکثر مما عمروہا اکثر وہ جو انہوں نے تعمیر کیا اسے پہلو نے زیادہ تعمیر کیا وجاءتہم رسلہم اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر فما کان اللہ لیظلمہم نہیں اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن کانوا انفسہم وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ثم کان پھر برا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا السوء کان کا اسم ہے عاقبۃ الذین اساءوا یہ خبر مقدم ہے تو عبارت ہوگی ثم کان السوء برا انجام ہوا ان لوگوں کا
کہ جنہوں نے برا کیا، اساؤ، وہ یہ کہ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون۔ سورت کا نام سورہ روم ہے، غلبت الروم سے اس کا نام نکالا گیا ہے۔ تسمیۃ الکل باسم الجز ہے۔ سورت کا پہلے کے ساتھ ربط یہ ہے، پہلی سورت میں جی اختبار مومنین کا تھا کہ بعد از نصرت و فتح کی پیشن گوئی بھی تھی پہلے، اسی طرح سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے دین میں محنت کریں گے ان کو ہم مختلف راستے نکالیں گے۔ تو سورہ روم میں اس محنت کا نتیجہ ہے، جو محنت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو راہیں کھولنے کی دو مثالیں نظیر پیش کیا ہے، مغلوب ہونے کے بعد رومیوں کا غالب ہونا، اور اسی طرح بدر کے موقع پر مسلمانوں کا کفار پر غالب ہونا۔ مسلمانوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین جاہدوا فینا، جہاد بالقول کیا 13 سال۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لنہدینہم سبلنا مدینہ منورہ میں آ کر کے بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فتح کا کہ ان کے لیے فتح سے کامران کیا۔ تو یہ گویا کہ رابط ہوا ما قبل۔ موضوع صورت کا کیا ہے؟ موضوع صورت کا مکی صورت ہے۔ ایک تو یہ کہو کہ جی مسلمانوں کی فتح و نصرت، اور فتح و نصرت، فتح کے لیے اسباب اور اصول فتح کے لیے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بھی یہی کہا ہے کہ غلبے کی خوشخبری ہے اور غلبے کے اصول ہے، کہ غلبہ آدمی کیسے آتا ہے، کن اصولوں سے آتا ہے۔ سورت کا پس منظر بھی ذکر کیا۔ یہ سورت اسلام کی، نبی علیہ السلام کی، قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی واضح دلیل ہے، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو بات اس صورت میں ذکر کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ جب صورت نازل ہوئی اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ اس وقت دو ریاستیں، دو سپر طاقتیں لڑ رہی تھیں آپس میں۔ ایک طاقت جو ہے عیسائیوں کی تھی، جن کا مرکز روم تھا، اور جن کا بڑا جو ہے ہرقل بادشاہ تھا۔ رومی بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔ اور دوسری جو طاقت تھی پارسیوں کی تھی، مجوس کی تھی، آتش پرستوں کی، جن کا کوئی سربراہ ہو تو اس کو کسریٰ کہا جاتا۔ تو قیصر اور کسریٰ کی دو سپر طاقتیں لڑ رہی تھیں، اور ادھر دو طاقتیں اسلام اور مشرکین مکہ جو ہے آپس میں برسر پیکار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو آئے روز وہاں پر جو ہے شکست کی خبریں آ رہی تھی، فارسیبان ہرقلیوں کو پیچھے دھکیل رہے تھے، آج فلاں جگہ فتح ہو گئی، فلاں جگہ فتح ہو گئی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ جو دارالخلافہ تھا، مطلب جو مرکز تھا ہرقل کا، وہاں ایرانی پہنچ گئے۔ تو اب بھاگنے کی پیشکش کی ہرقل نے کہ مجھے راستہ دیا جائے، میں نکل کر بھاگتا ہوں۔ ایرانیوں نے کہا کوئی صلح ہمیں نہیں چاہیے سوائے آپ کے سر کے علاوہ، سر ہمیں دیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔
اب کہیں اسپین کی طرف نکلنے کی فرمائش کی، وہ بھی منظور نہیں ہوئی، اور ہر طرف جو ہے شکست، اور ہر طرف جو ہے رومیوں کی شکست کی خبریں دوڑ رہی ہے، اور فتح اور دوبارہ پلٹ کر کامیاب ہونے کی کوئی قریب، کوئی بعید، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ساری دنیا یہی کہہ رہے شکست ہو گئی، اور مسلمان کمزور مسلمان دوبارہ مکے کو توڑ کر مکے کی کفار، یہ بھی کوئی بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے۔ اس مایوسی اور اس مطلب یہ ہے کہ بالکل کمزوری کے عالم میں اس صورت کا نزول ہو گیا، اور یہ خبر مل گئی الف لام میم غلبت الروم، رومی فی الحال مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، لیکن مغلوب ہونے کے بعد ابھی غالب آئیں گے چند سالوں میں۔ تو بڑا مذاق ہوا کہ جی یہ کیا ہو گیا، کیسے غالب آئیں گے؟ اور ایک دن صدیق اکبر اور ابی بن خلف کے درمیان بحث تکرار ہو گئی، چلو شرط لگاؤ۔ صدیق اکبر نے چلو ٹھیک ہے لگاؤ شرط، تو شرط لگایا گیا، اور شرط لگایا کتنے جو ہے 10 اونٹوں پر جو ہے شرط ہو گیا کہ 3 سال میں اگر رومی غالب آ گئے تو پھر وہ 10 اونٹ صدیق اکبر کو دے۔ اس وقت شرط جو ہے حرام نہیں ہوا تھا، اور اگر پارسیبان غالب آ گئی تو صدیق اکبر سے کہا آپ ہمیں دیں گے 10 اونٹ۔ شرط طے ہو کر نبی اسلام کے پاس آ کر کے یہ بات بتا دیا، رسول اللہ یہ شرط ہو گئے، اسے کیوں میں نے یہ شرط تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے 10 کی بجائے 100 اونٹ کر دو، چلو، لیکن ان سے یہ کہو کہ وقت بڑھاؤ، کیونکہ بضع کا لفظ آیا ہے تو بضع 3 سے لے کر کے 9 تک ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ٹھیک ہے جی، ان سے کہا کہ بھائی اصل میں ہے کہ وقت تھوڑا سا بڑھاؤ، باقی 10 کی بجائے جو 3 کی بجائے 9 کر دو، 9 تک، اور اونٹ 10 کی بجائے 100 ہو۔ ابی بن خلف نے دیکھا کہ جی اتنا تو ایسے بھی نہیں، جی انہوں نے تو اونٹ ہمیں ہی ملے گی، تو چلو ٹھیک ہے 3 سے 9 شرط طے ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے فکس 7 سالوں کے بعد یہ وہ وقت تھا کہ ہرقل جنگ ہوتے رہی، اس میں جا کر کے عین یہاں فتح کیا کہتے ہیں کہ جی مکہ ہوا، ٹھیک ہے، بدر کا غزوہ ہوا، بدر کا غزوہ، اور ادھر جو ہے اسی دن جو ہے کسریٰ کو شکست ہو گئی، اور شکست کی صورت یہ ہوئی کہ جب ہرقل نے دیکھا تو فوجی ادھر پہنچ گئے، واپس جاؤ تو نہیں جا رہے، ہمیں بھاگنے دو تو نہیں دے رہے۔ اس نے کہا مرنا تو ویسے بھی ہے، تم ایسا کرو پیچھے کی طرف جو ہے کچھ جتنا فوجی مر جائے بیک سائڈ پر ان کی پشت پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اور وہ دلیری کے ساتھ فوجی جا کر پیچھے نقب میں انہوں نے جو ہے ان کے عقب میں جو ہے نقب لگایا، گھس گئے بیچ میں، تو پیچھے دھکیل دیا، ان کو اور جرأت ہو گئے، اور آگے بڑھے، اطلاع آ گئی کہ یار رومیوں نے جو ہے فارسیبانوں کو شکست دے دی۔ فارسیبان آتش پرست تھے، تو بت پرست کے ساتھ مشابہت ہوا کہ آگ بھی ایک بت کی طرح ہے، اور عیسائی چونکہ اہل کتاب تھے تو وہ مشرکین چڑھانے کے لیے مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے بار بار کہ دیکھو تمہارے اہل کتاب وہ بھی کتاب سمائی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تم بھی مانتے ہو، تو تمہارے جو ساتھی ہیں ان کو شکست ہو رہی ہے، دیکھو۔ اچھا یہ بس، تو دونوں جو ہے گویا کی خبر دے دیا کہ فارسیبان جو اہل کتاب ہے وہ بھی غالب آئیں گے آتش پرستوں پر اور مجوس پر، اور مسلمان جو اہل حق ہے وہ بھی مشرکین مکہ پر غالب آئیں گے۔ تو گویا اسلام کی غلبے کی خبر دے دیا، اور وہ سچ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔
تو قرآن کریم اور اس صورت کی دیگر فصاحت بلاغت کے ساتھ ساتھ غیب کی خبر، اور وہ بھی ناممکنہ حالات میں، اور وہ بعد میں سچ ثابت ہوئی، اس لحاظ سے اسلام کی عظیم الشان معجزات میں جو ہے شمال کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم، غالب آنے کے بعد اور مغلوب آنے دونوں معنی کیا گیا۔ یہاں غلبہم مصدر ہے، مصدر فاعل کے معنی میں کر دو تب بھی ٹھیک ہے، کہا ہے بعض نے مفعول کے معنی میں کر دو، یعنی مصدر مجہول بناؤ تب بھی ٹھیک۔ عام طور پر تو جو تشریح کیا گیا ہے تو یہ مصدر مجہول میں فٹ ہوگا۔ مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، غالب ہوں گے، لیکن یہ معنی بھی کیا گیا کہ غالب آنے کے بعد مغلوب ہوں گے۔ ابھی عیسائیوں کے ایرانیوں پر غالب آئیں گے نا، سمجھ میں گئے جی، لیکن آئندہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیا ہوں گے؟ مغلوب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہم من بعد غلبہم، مغلوبیت کے بعد، تو مغلوبیت کا تعلق کس کے سے ہوگا؟ ایرانیوں سے۔ ایرانیوں سے ابھی مغلوب ہے، آئندہ غالب آئیں گے کس پر؟ لیکن ایک طرف یہ بھی معنی کیا کہ ابھی غالب آئیں گے، ٹھیک ہے جی، غالب آنے کے بعد پھر کیا ہوں گے؟ مغلوب ہوں گے۔ ہاں جی، نہیں نا، پہلے غلبت الروم ہے نا، ہم پھر من بعد فی ادنی الارض ہم یہ اہل روم ہے، من بعد غلبہم مطلب یہ غالب ہونے کی بات۔ اب غالب کس پر ہو یہ چھوڑ دو، غالب تو ایرانیوں پر ہو رہا ہے نا، تو سیغلبون وہم من بعد غلبہم، مغلوب ہونے کے بعد کون مغلوب ہو گئے جی؟ سیغلبون، اس معلوم کو مجہول کے معنی میں لے لو، جس طرح مصدر آتا ہے جی، تو اس طرح سے وہ فعل بھی کبھی معلوم مجہول کے معنی میں، تب بات ٹھیک ہو جائے گی کہ ابھی غالب آنے کے بعد پھر کیا ہوں گے جی؟ مغلوب ہو جائے گا۔ صرف اتنا کرو کہ آگے فعل معلوم ہے مجہول کی، جس طرح مصدر معلوم مجہول کے معنی میں، خارجی مصداق کو دیکھ کر کے کہ یہ ابھی غالب ہے لیکن آئندہ کیا ہوں گے۔ لیکن ثانی جو توجیہ ہے، اس سے پہلے توجیہ زیادہ تفسیروں نے لیا ہے، مطلب یہ فی بضع سنین، اچھا جی، اور بعد میں جو بضع سنین پھر نہیں لگے گا، کیونکہ ایرانیوں پر جو رومیوں پر جو اسلام کا غلبہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بضع سنین ہی میں ہوا ہے، کچھ سال بعد جو ہے تبوک کے غزوے کے اندر جا کر، ٹھیک ہے، کچھ سال بعد میں وہ مغلوب ہو گئے۔ اب آگے اس کی وجہ ذکر کیا کہ غالب آنا، مغلوب کرنا، قوموں کا عروج و زوال اختیار اللہ کے پاس ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، جمیع اختیارات اللہ کے پاس ہے، من قبل اور من بعد، قبل مغلوبیت الروم و بعد غالبیت الروم، ٹھیک ہے، اچھا جی، وَيَوْمَئِذٍ، اس دن یفرح المومنون، مومن جو ہے خوش ہوں گے۔ مومن کس پر خوش ہوں گے؟ مومن جو ہے خوش ہوں گے کہ بدر میں ہم غالب آ گئے، اور مومن خوش ہوں گے کہ ہمارے جو اہل کتاب ساتھی ہے وہ غالب آ رہے ہیں مجوس پر۔ خوش ہوں گے بنصر اللہ ینصر من یشاء، ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ مدد کرتے جس کو چاہتے ہیں، مدد کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وہ عزیز ہے۔ عزیز کا معنی سب پر جو ہے بھاری ہے، سب کے اوپر ہے، اور الرحیم کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے کہ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یہ غلبہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو نہیں سمجھتے، ولیکن اکثر الناس، معنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ظاہری اسباب کو کہتے ہیں بس یہی ہے، باطنی اور روحانی طاقت کے ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، وہ ظاہری دنیاوی اسباب دیکھتے ہیں کہ ظاہری اسباب میں کون غالب نظر آ رہا ہے، کون مغلوب۔ وہم عن الآخرت، اور آخرت کے
سے بالکل غافل ہے، یعنی آخرت مطلب یہ ہے کہ جو اسباب انجام کا ہو، وہ عن آخرت انجام سے وہ غافل ہے کہ آخری انجام شکست اور فتح کس کی ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ آگے ان کو ترغیب دیا گیا، اچھا جی، ترغیب کیا دیا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور فکر نہیں کیا اپنے دلوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ما خلق اللہ السماوات، اس میں غور نہیں کیا؟ یہ تو دنیای فتح نصرت ہے، اصل میں اس دنیا کو ختم کر کے آخرت اللہ لانے والا ہے، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ جو اصل میں حقیقی طور پر کفار کی شکست وہاں ظاہر ہوگی۔ کیا انہیں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض اور وما بینہما الا بالحق، نہیں اللہ نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو اور درمیان میں الا بالحق، معنی اظہار حق کے لیے، اظہار حق کدھر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، حکمت کے ساتھ یا اظہار حق کے ساتھ؟ اچھا جی، دونوں معنی کیا ہے۔ بالحق کے معنی سچ مچ، خیال اوہام نہیں ہے، واقعتاً آسمان زمین کو پیدا کیا، واجل مسمى مقرر وقت کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہو کر کی قیامت آنے والی، تو قیامت آنے والے ہے تو فکر مند ہونا چاہیے، لیکن کثرت سے لوگوں سے شکایتیں ہیں، مکے کی کفار سے بلقاء ربہم لکافرون، اپنے پروردگار کی ملاقات سے کافر ہے۔ اچھا، ان کو اب دعوت دے دیا کہ یہ نہیں چلے زمین میں سیر کر کے دیکھتے کہ کس طرح ان سے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، اپنے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں، ذرا چلے باہر نکلے زمین میں اور دیکھ لے، چلنے کا غرض چلنے کی یہ ہے کہ کوئی سیر تفریح نہ ہو، یہ دل لبھانے کے لیے، بلکہ دیکھ لے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور وہ آثار الارض، اور زیادہ ہل جوتنے والے تھے، زمینوں کو پھاڑ کر مکانات بنانے والے تھے، ہل جوتنے والے تھے، وعمروہا، اور انہوں نے تعمیر کیا زمین کو، قوم عاد سمود نے، اکثر مما عمروہا، زیادہ مما عمرو اہل مکہ، اور ان کے پاس آیا ان کے سارے کئی رسول واضح نشانیاں لے کر، لیکن نہیں مانا، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں اللہ ان پر ظلم کرنے والے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساسوا، یہ دیکھو کان کا اسم، کان فعل ہے، فعل میں تقدیم تاخیر اس کی معمولات میں ہوتی رہتی ہے، تو آگے السوء اس کا اسم بناؤ، ثم کان سوء، برا، عاقبۃ الذین، ہوا برا، کیا ہوا کہ برا انجام ہو گیا، کانا السوء عاقبۃ الذین، برا انجام ہو گیا کن لوگوں کا، اساؤ، جنہوں نے برا کیا۔ اچھا، انکذب، یہ کہ انہوں نے جھٹلایا، سبب بد، برا کیوں ہوا انجام، جی برا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا ہے، کس وجہ سے ہوا یہ انجام، رسوائی کس وجہ سے، اس وجہ سے کہ کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اچھا، جھٹلانا نہیں کہ یہ بھی ایک تکفیر تھی، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کس میں، سورہ انعام کے اندر، آگے انہوں نے استہزاء بھی کیا، استہزاء کفر کا وہ اعلیٰ نقطہ عروج ہے، استہزاء، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ تو یہ اہل مکہ، تم بھی اللہ کے نبی آیات کے ساتھ استہزاء کرتے ہو تو تمہارا وہ علت تمہیں بھی پائی جاتی ہے، تو علت ہو تو حکم وہاں پر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو تمہارا بھی برا انجام ہوگا۔ آگے بعث بعد الموت کے اوپر دلیل ذکر ہو گئے، تم قیامت کو کیوں برا جو ہے بعید سمجھتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو، کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون
جو ہے ہڈیوں کو پیدا کرے گا. تم ایسا نہ کرو بلکہ اللہ ہی پیدا کرے گا. دلائل اللہ جس طرح پہلے پیدا کیا اس طرح سے آئندہ بھی پیدا کرے گا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ خلق بمانے مخلوق کے ہے. اللہ مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں، عدم سے وجود بخشتے ہیں، ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ معاد کریں گے. مبدأ سے معاد پر استدلال اس کو کہتے ہیں. گویا دلائل منطقیہ ایسے ہوں گے کہ اللہ آخرت میں پیدا کریں گے، دوبارہ معاد کریں گے. کیوں؟ جواب ہے کہ پہلے جس نے پیدا کیا ہے تو وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اس میں دھمکی ہے کہ وہاں اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اب حالت اخروی، جس دن قائم ہوگی قیامت. یبلس المجرمون. اچھا جی، نا امید ہوں گے. ابلاس کا معنی نا امید ہونا، آس توڑ کر کے رہ جائیں گے. اچھا مجرم لوگ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی. جس طرح کہتے سفارش تو کہاں کرانا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. شرکاء کا انکار کر دیں گے. کیا انکار کریں گے؟ دوسری جگہ پر ہے ربنا ما كنا مشرکین، ہم ان کے شرک ہی نہیں کرتے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون. اس دن یہ لوگ جو ہے الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، تابع اور متبوع ایک دوسرے سے الگ ہوں گے. اچھا جی، فَأَمَّا الَّذِينَ. اچھا الگ الگ فرقے ہوں گے، نہیں مومن کافر. تفرقہ تو مسلمان کافر میں بھی ہوگا، کافر تابع متبوع میں بھی ہوگا، لیکن ہاں جو الگ الگ فرقے ہیں مسلمان کافر میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ. سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. باغ میں ہوں گے. یحبرون خوشیاں مناتے ہوئے. معنی کہ یحبرون ان کی آؤ بھگت ہوگی، ان کی مانی جائے گی، مطلب مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے آیات کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. اور آخرت کی ملاقات کو. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. آخرت میں فَأُولَٰئِكَ وہ لوگ عذاب کے اندر گرفتار کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے. حِينَ تُمْسُونَ. جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو مغرب کے بعد. وَحِينَ تُصْبِحُونَ. اور جب تم فجر کرتے ہو صبح کے وقت. اچھا اب ان کے لیے ترغیب دیا گیا کہ جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو، تو ایمان و عمل صالح کی ترغیب ہے. اللہ کے لیے پاکی بیان کرو صبح اور شام کے ٹائم. وَلَهُ تسبیح کے بعد حمد، یہ دونوں جڑواں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں زمینوں میں. اور وعشیًا معنی عصر کے اور شام کے. وَحِينَ تُظْهِرُونَ. جب ظہر کو جائے اس وقت. تقدیر عبارت فَسَبِّحُ اللَّهُ سبحانہ ہے، اوپر والے عبارت ٹھیک ہے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ معنی فَسَبِّحُ اللَّهُ سبحان. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو. اب تسبیح تو ہو گیا حمد. فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ. اللہ کی تعریفوں کا، اللہ محتاج تمہاری تعریفوں کا نہیں. ذات کے لحاظ سے تو اللہ کی تعریفیں آسمان زمین میں ہوتی ہے، تم بھی کر لو. کب؟ عشیًا وحین تظہرون. ٹھیک ہے، تم عشاء کے وقت اور ظہر کے وقت کرو. اب بعث بعد الموت ہوگا. گویا کہ آپ کو کیا اصول دیا تھا، غلبہ کے اسباب ہے یہ سارے.
تم غالب قوموں پر کب آؤ گے بتاؤ تم؟ یہی انہی کاموں سے کہ اللہ صبح شام تسبیح پڑھو، صبح کی شام جو ہے حمد پڑھو، ٹھیک ہے، انہی اسباب سے تم غالب آؤ گے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے، کمزور کو غالب کرتے ہیں کس پر جی؟ کمزور کو غالب کرتے، طاقتور کو مغلوب کرتے ہیں کمزور، مضمون یہی تھا پہلے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد موتها، خشک ہونے کے بعد۔ تو پھر جب ایسے اللہ اس طرح تصرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے قبروں سے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں پیدا کیا، وہی بعث بعد الموت پر دلائل ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، تمہارے باپ کو، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم بشر ٹھیک ٹھاک پورے انسان ہو گئے، تنتشرون چلتے پھرتے۔ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے نفسوں سے، یعنی تمہارے جوڑے سے، من جنسکم، اچھا جی، ازواجن بیویاں، لتسکنوا الیہا، آدم علیہ السلام کی جنس ہی سے پیدا کیا، تو گویا تم سے پیدا کیا، یہ معنی بھی کر سکتے، تاکہ تم پیدا بیوی کرنے کی غرض کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، منضمن الیہا، ٹچ ہوتے ہوئے بیوی کے ساتھ، یعنی اس کے پاس جاتے ہوئے، الہ آیا ہے نا، انتہا وہاں بیوی کے پاس سکون ملے گا۔ وجعل بینکم مودہ، اب اجنبی عورت ہے، پہلے کبھی ملاقات مل جل نہیں ہوا ہے، کبھی اس کے عادات اطوار سے واقف نہیں ہے، لیکن ایک ہی لفظ نکاح کا ہو گیا، اس کے بعد عجیب ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں اس کا باپ جو ہے سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس کے جو رشتہ دار سارے اپنے رشتہ داروں کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اس نعمت کو ذکر کیا ہے کہ وجعل، اللہ نے پیدا کیا، بینکم، تمہارے درمیان، مودتاً، ایک محبت، ورحمتاً، ذوی الارحام، اور رحمت پیدا کیا۔ ان فی ذالک، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ان فی ذالک لآیات، کئی نشانیاں قدرت کی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو اور فکر کرتے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، شیخ لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جی یہ زبانیں ٹھک 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 بولتے ہیں، اور بولنے سے دوسرا سمجھ جاتا ہے، اور ہر آدمی کی الگ الگ زبان ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ الگ الگ زبانیں جو ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو اور زبان، اس کو اور زبان، اس کو اور زبان، جو ذات ان پر قابل ہے تو وہ غالب لانے پر بھی قابل ہے کہ جی کمزور کو کیا کر دے۔ وہ ایک اصول پہلے وضع دیتی، عروج و زوال اصول دے دیا، آگے عروج کی اصول دے دیا، کام آگے وہ ایک ایک کو فٹ کرتے جاؤ۔ یہ ایک بظاہر عجیب ایک رنگ ہوتا ہے، لیکن میں بہت خوفزدہ اس لیے ہوتا ہوں کہ بعض جگہ لگتی نہیں ہے اسی اصول پر، تو پھر وہاں کیا ہوگا جی، دور دراز تعویلات ہوتے ہیں ایسے اصولوں پر، اور تعویل کر کے لگانا ہوگا، ورنہ ظاہر لگے گا نہیں، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اصول انہوں نے اس طرح سے دیا ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کا ذوق یہی ہے کہ وہ جس طرح تفسیر عثمانی ہو گیا، اس کا یہ چسپاں کرنے کا ذوق نہیں ہے، وہ مطلب پورے نصوص خارجی مصداق کو دیکھ کر کے ایک بات چھوٹی سے ذکر کریں گے، اس چھوٹی سے بات سے ربط بھی لگے گا، اور مطلب اس کی تائید وغیرہ بھی ہو۔ اس لیے یہ میرے نزدیک بہت مطلب یہ ہے کہ مشکل تفسیر ہے، آسان نہیں ہے تفسیر عثمانی کی پوری تہ تک پہنچنا جی، کافی مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اجمال ہے بہت، اور یہ اسلوب شیخ الہند کا ہے، اور آگے جو ہے تفسیر شبیر عثمانی نے تقریباً اسی اسلوب کو قائم رکھا ہے آخر، اور شیخ الہند کا اسلوب تھوڑا سا سادہ تھا، اور آگے شبیر عثمانی چونکہ ہر فن میں مولا ہے
ٹھیک ہے. آگے انہوں نے جو ہے اس کو ادیب بھی ہے زبردست قسم کا، تو اس میں تھوڑے سے اور بار بار لکھتا ہے. تفسیر عثمانی آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا. میں جب بڑی تفسیر لکھنے کا اللہ نے مجھے توفیق دیا تو میں اس کی تشریح وہاں کر لوں گا، اور یہ کئی مرتبہ ذکر کیا. اور مجھے تحریر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ سورہ نساء کا فوائد جو ہے شیخ الہند کے اپنے ہیں، اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ سورہ آل عمران ان کے نہیں ہے، کیونکہ وہ فوائد میں وہ وزن نہیں ہے. شیخ الہند کی قلم سے مجھے نہیں لگتا. تو یہ سورہ نساء آگے چل کر کے شبیر احمد عثمانی نے خود لکھا ہے کہ مفسر مرحوم نے، مترجم مرحوم نے سورہ نساء کے فوائد میں یہ لکھا ہے. واضح ہوگا کہ سورہ نساء تو ان کی ہے، لیکن ایک اور عالم کی تقریر مجھے مل گئی. انہوں نے کہا، یہی مفتی ظفر علی خان صاحب نے کہا کہ سورہ آل عمران لکھا ہوا تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا، شیخ الہند کا نہیں. پہلے مجھے یہ وسوسہ تھا کہ نہیں ہے یہ سب. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی منہ سے میں نے خود سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آل عمران ہے نا، یہ شیخ الہند کی اپنی نہیں ہے. شبیر احمد عثمانی نے وہاں پر مطلب برابر کر کے لکھا ہے. عام طور پر یہی ہے کہ بقرہ سے لے کر کے سورہ نساء کے اختتام تک حضرت کی ہے، اور باقی جو ہے شبیر احمد عثمانی کی. 3 صورتیں جو ہے شیخ الہند کی ہیں. اچھا خیر، ایک علمی فائدہ تھا. جی کدھر پہنچ گئے ہم؟ تو جو اللہ تعالیٰ جس کے نشانی توحید کی ہے کہ خلق السماوات والارض ہے، اس کی ساتھ خلق السماوات، اختلاف السنہ والانوال، رنگوں کا اختلاف. ٹھیک ہے، ایک انسان انتہائی خوش رنگ انسان ہے، ایک انسان حبشے کا ہے جس کو آپ جو ہے رات میں دیکھے تو آپ کے ہارٹ اٹیک ہو جائے. سمجھ میں آگے. ایک انسان کشمیر کا ہے، تو ان کے الگ الگ رنگ. ایک انسان جو ہے ملتان کا ہے، اب دیکھو تو آپ ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات توحید کی نشانیوں میں کہ منامکم سو جانا. یہ بھی عجیب چیز ہے. خراٹیں لے رہا ہے آدمی، ہے زندہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تفسیر ہو رہی ہے، جی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، سویا ہوا خراٹیں لے رہا ہے زندہ ہے. یہ چونکہ ہم خود اپنے اوپر تجربہ کرتے ہیں سونے کا اور خود دیکھتے ہیں سونے کو. اگر اس طرح روزانہ کا معمول نہ ہو، ہم نے نیند نہیں دیکھی اور اس طرح آدمی سو جائے تو ہمیں عجیب لگے گا کہ عجیب چیز نہیں سمجھ میں. چونکہ روزمرہ کا معمول ہے، ہر روز ہم دیکھتے ہیں یہ رات دن اتنی خوبصورت روشنی ہے اور پھر گھپ اندھیرا. یہ بھی ایک عظیم شان نشانی ہے، لیکن ہمیں تعجب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ روزمرہ ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے. مادہ منویہ سے ہنستا بستا بہترین تفسیر پڑھنے والا انسان کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے. لیکن چونکہ ہم آئے روز جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے یہ عجیب نظر نہیں آ رہا ہے. قرآن جو ہے وہی حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات، کئی نشانیاں للعالمین، عالمین مطلب علماء کے لیے نشانی ہے. جاہل گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے کام کھانا ہے اور پینا سونا ہے. تو نشانی کس کے لیے ہے؟ عالمین کے. وَمِنْ آیَاتِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تمہارا سونا رات کو اور تمہارا جاگنا دن کو. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل کو، روزی کو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، جو سنتے ہیں دلائل، معنی سمجھتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ جنگ میں بھی یہ صورت ہوئی یا نہیں؟ یہ بھی امید تھی کہ غالب آئیں گے، اور یہ بھی امید تھی کہ ٹھیک ہے دونوں چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اس بارش میں بھی وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمْ، اللہ کی آیات میں سے تمہیں دکھاتے ہیں برق، چمک، خوف دلانے کے لیے کہ اب بجلی گرے گی،
طمعً طمع لالچ دینے کے لیے کہ بارش ہوگی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی، اس میں بھی یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ تمہارے فصل سیراب ہو جائے، ایک یہ کہ سیلاب آ کر کے تم تباہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وہی دو چیزیں۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس زندہ کرتے ہیں اس پانی سے زمین کو بعد موتها مرنے کی بعد، خشک ہونا، زمین کا مرنا خشک ہونا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاتہ ان تقوم السماء اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں میں ایسے ہے ان تقوم السماء آسمان کا قائم ہونا، والارض بامرہ اور زمین کا برقرار اور قائم ہونا بامرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ فنا ہو جائے تو فنا ہو جائے گا۔ ثم اذا دعاکم دعوتنا پھر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ پکاریں گے اٹھ جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب نظام دنیا کے بعد عقبہ کی طرف آ گئے، تو تمہیں پکاریں گے اسرافیل کے ذریعے سے زمین سے، من الارض زمین سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذا انتم تخرجون اچانک تم زمین سے نکلو گے، منہا خلقناکم دوسری جگہ پر، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اسی زمین سے ہم نکالیں گے دوسری مرتبہ۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے مخلوق ہے زمین آسمان کی اور زمین کی۔ دیکھو کیسے دلائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے۔ کُلٌّ لَهُ قانتون انسان کے سامنے بڑی حقیقت ہے کہ مرا ہوا انسان مر گیا، ختم، ہنستا بستا انسان اٹھا کر زمین میں آپ دباتے ہیں، آیا اس کا انجام کیا ہوگا کہ گیا ختم ہوا یا دوبارہ اٹھائے؟ یہ حقیقت ہے، بعث بعد الموت ہے۔ اسی پر دلائل قائم ہو رہے ہیں کہ کیوں تم بعید سمجھتے ہو؟ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سامنے کوئی بعید نہیں، یہ دلائل قائم ہو گئے۔ اچھا، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اشارہ ہے یہ مرنے کی بات جو ذرے ہیں ذرہ ذرہ ہو کر چلے جائیں تو کدھر جائیں گے؟ آسمان سے تو دور نہیں جا سکتے ہیں، زمین آسمان میں ذرے پھیلے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو حکم دیں گے واپس آئیں گے۔ دلیل پھر قائم قیامت پر، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ آگے رنگ اور ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اللہ پر۔ تو پہلا پیدا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، بظاہر مفہوم تو یہ نکل رہا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اس میں تفضیل ہے نا، تفضیلی معنی پر لیا جائے تو مطلب دوبارہ زیادہ آسان ہے پیدا، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ پہلے پیدا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ جو اب اس تفضیلی معنی پہلے اصول ضابطہ لکھوا چکا ہوں، اگر معنی میں خرابی ہو تو اس تفضیلی معنی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے یا بالکل آسان، یہ مان کر، ٹھیک ہے۔ چلو تفضیلی معنی بھی ہو، فی زعمکم تمہارے زعم میں تو ٹھیک ہے جی یہ زیادہ آسان ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے پیدا کرنے میں یہ مشکل کام تھا تمہارے ذہن میں، ورنہ اللہ کے لیے کوئی اول مشکل ہے، برابر ہے اول و ثانی اللہ کے، لیکن تمہارے ذہن میں تم جو کہ انکار کرتے ہو تو تمہارے نزدیک دوسرے پہلے پیدا کرنا تو وہ تسلیم کرتے، تو پہلے پیدا کرنا جب تم نے تسلیم کر دیا، امن خلق جی پہلے ذکر ہوا ہے نہیں ہوا جی 500 والا الہ مع اللہ میں، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا تمہارے ذہن میں جو ہے زیادہ آسان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کے لیے جو ہے اللہ کی شان ہے، مثل کا معنی صفت بھی ہے، مثلہم کمثل الذی صفت ہو تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کے لیے بلند صفات ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آگے مثال سے سمجھایا معبود برحق اور معبود باطل کی مثال سمجھایا ہے۔ ضرب لکم مثلا اللہ مثال بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے،
سنو ذرا حل لکم من ما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے ان میں سے جو مالک ہو چکے تمہارے داہنے ہاتھ، کیا ہے تمہارے لیے شرکا، سمجھ میں آ گیا جی، شرکا اس میں کہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دیا ہے، کیا اس روزی میں تمہارا غلام تمہارا شریک ہے؟ نہیں، روزی تو تم کہتے یہ میری ہے، غلام بھی میرا ہے، غلام رزق میں تمہارے برابر شریک ہونا کجا، بلکہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ جی غلام خود اس کی ذات میری ہے، میں اس میں جس طرح چاہوں تو تصرف کروں، شریک تو برابر کو کہتے۔ جب تم اپنے غلام کو اپنے ساتھ شریک کرنا نہیں چاہتے ہو، ٹھیک ہے، جب کہ تم اور غلام دونوں انسانیت جنس میں شریک ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اب کا مخلوق تم خدا کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم شریک کرو اپنے غلام کو کہ تم برابر ہو اس شے میں، تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان سے غلاموں پر، کفی خیفتکم انفسکم، جس طرح تم اپنے نفسوں پر ڈرتے ہو، یعنی اس غلام کو شریک کرنے میں ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو شریک کریں گے، ٹھیک ہے، تو خدا تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تم کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو خدا کے لیے پسند کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں خوب مثال ہم نے دیا ہے، رب تعالیٰ فرماتے، اسی طرح سے ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور معبود حق معبود باطل کا جو ہے مثال سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معبود باطل جو ہے مثال کے وہ بدھ کو خدا کا شریک ٹھہرانا ایسا ہے کہ تمہارا جو غلام ہے تمہارے مال میں شریک ہو، نہیں سمجھ میں اس کو تو تم نہیں پسند کرتے ہو، تو نہیں پسند کرتے ہو، وہ بت جو تم نے خود تراشا ہے، خدا کا مخلوق ہے، اس کو اور بے جان چیز ہے، اس کو خدا کے شریک کیسے ٹھہرا سکتے؟ اس لیے فرمایا کہ کذالک نفصل آیات لقوم یعقلون، اشارۃ النص ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے، مطلب اس قوم کے لیے ہماری مثال نہیں ہے جو کون نہیں سمجھتے، بتاؤ جی، یہ اشارہ ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کیا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، بل اتبع پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو ظالم ہوئے، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کوئی عقل دلیل بنیاد کی پیروی نہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فمن یہد من اضل اللہ، کون گمراہ، کون ہدایت دے گا بتاؤ جس کو اللہ گمراہ کرے۔ مطلب یہ ہے زبردست فصاحت بلاغت میں جملہ ذکر کیا، اس کے گمراہ ہدایت کے کوئی اسباب نہیں ہے۔ فمن یہد اللہ، فمن یہدی، کون ہدایت دے گا، من اس شخص کو، اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا، ما لہم من ناصرین، نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، سیدھا کر اپنا رخ اس دین کے لیے جو یکسو ہے، حنیف یکسو ہو کر کے، فطرت اللہ مانا اتبعو فطرت اللہ، پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی فطرت کی، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی، جو تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے تو یہ تمہاری فطرت طبیعت کے موافق ہے۔ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کو فطری طور پر جو ہے اصل لوگوں کی دینداری ہے، اور بے دینی جو ہوتی ہے وہ خارج سے آتی ہے۔ المولود یولد علی فطرت الاسلام، تو سرشت سے انسان کیا ہے؟ موحد ہے، ٹھیک ہے جی، تو اصل جو انسان ہے وہ موحد ہی ہے۔ یہی وجہ ہے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اگر جی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، نہیں تو تھوڑے سے ماحول سے ہٹ جائے آگے تو وہ ماحول اس کو صحیح مل جائے تو کھنچ جاتا ہے۔ جلال الدین رومی نے اس مضمون کو ابتداء مثنوی میں، مثنوی بھی عجیب کتاب ہے، اگر ذوق طالب علموں کا ہو تو کہیں آدمی مل جائے، خدا کا قسم ابھی بھی میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا آدمی ہو کہ مثنوی پڑھائے اور آدمی پڑھے روزانہ،
لیکن اس زمانے میں آدمی نہیں ملتا ہے کہ کوئی فن پڑھا ہے، فن پڑھانے والا آدمی قحط و رجال ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے چوں حکایت می کند از جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ جو بنسری ہے نا، بنسری، وہ کہتے ہیں بشنو ازنے، نے کہتے ہیں وہ نیستان جو ہے، نہیں جانتے ہو نیستان جو بانس کی لکڑیاں ہیں، اسی میں سوراخ اندر سے کھوکھلے ہوتے بانس کی لکڑی، اسی سے بنسری بنتی۔ تو یہ جو غمگین آوازیں کیوں کرتی ہے، یہ مثالوں سے وہ سمجھاتے، یہ غمگین آواز کیوں کرتی ہے؟ بشنو سنو، ازنے اس لکڑی سے، ٹھیک ہے جی، بشنو ازنے چوں شکایت میں کوئی شکایت کرتی ہے۔ یہ آواز میں کیا، یہ آواز تم تو ویسے آوازیں سمجھتے ہو، کہتے ہیں ویسے آواز نہیں ہے، از شکایت بشنو ازنے چوں شکایت میں کنو، تو کس کی شکایت کرتے؟ از جدائی ہا شکایت میں کنو، جدائی کی شکایت کرتی۔ کہاں سے جدا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کز نیستان تا مراب و بریدان، نیستان سے تو مجھے کاٹ کر کے لے آیا، اور آ کر کے از نفیرم مرد و زن نالیدان، مرد اور عورتیں میری اس آواز سے جو ہے، جو نیستان سے تم نے کاٹ کر کے ادھر لے آیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میں رو رہی ہوں، اور اسے مرد و زن جو ہے غمگین ہو رہے۔ سین خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم درد درد اشتیاق، میں سینہ چاہتی ہوں، سینہ میرا ہے جی ٹکڑا ٹکڑا خون زدہ، یعنی کیا کہتے ہیں، زخمی ہو کر کے خون نکل رہا ہے، تا بگویم درد درد اشتیاق، تاکہ میں اپنا دکھڑا سناؤں تمہیں۔ سمجھ میں آگے جی؟ آگے چل کر کے یہ سمجھا ہے جلال، جس طرح وہ بنسری وہاں سے لا کر کے وہ غم سنا رہا ہے، اسی طرح انسان اصل میں کہاں تھا جی؟ الستو بربکم، وہاں سے آیا ادھر، آ کر کے وہ نیستان سے جدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب رو رہا ہے۔ اب اصل ان کو موقع مل جائے تو چھلانگ لگا کر کدھر جائے گا جی؟ سمجھ میں آگے جی؟ اللہ اکبر۔ تو فطرت انسان کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت معنی اتبعو، مفعول ہے اتبعو کا، نہیں سمجھ میں آگے جی؟ ورنہ آگے عامل نظر نہیں آ رہا ہے، اقیم وجہک للدین حنیفا، ٹھیک ہے جی، اقیم وجہک، سیدھا کر اپنا رخ للدین کے لیے، دین کی طرف جو ہے، حنیفہ یکسو ہو کر کے۔ اچھا جی، فطرت اللہ معنی اتبعو فطرت اللہ، وہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت ہے، فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمہیں منتخب کیا ہے، فطر الناس علیہ، سارے انسانوں کو اسی دین پر پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں سمجھ میں؟ لا تبدیل لخلق اللہ یہ نہیں کہ معنی میں لے لو، لا تبدلوا خلق اللہ، اللہ کی خلقت جو دین ہے اس کو بدل مت کرو، بلکہ اللہ کے دین کو مت بدلو۔ وہ بھائی خدا کے بندو صحیح معنی سمجھ لو اس کا، اس کو لوگ کدھر لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اہل اسلام کہتے ہیں آگ میں ڈال دیا گیا، اس کو جلایا نہیں جلایا؟ نہیں جلایا۔ فلسفی کہتے ہیں کہ جی آگ کا خاصہ ہے جو ہے جلانا ہے، آگ کی فطرت ہے، فطرت، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ و سنت یہی ہے کہ جی آگ جلاتی ہے اور پانی سے جو ہے آدمی کو ٹھنڈک ملتی ہے، یہ اللہ کی فطرت، ٹھیک ہے، اور فطرت اور نیچر جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ میں؟ ہم سر 10 جواب، 2 جوابات دیتے، ایک جواب تو نقلی آیات کا جواب ہوگا اور دوسرا جو ہے عقلی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو خاصہ ہے آگ میں جلانے کا، پانی میں ٹھنڈک کا، یہ بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ یہ خود بخود ہو گئے۔ اگر اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتے ہیں، گرمی کو سردی میں اور سردی کو گرمی میں۔ فطرت خدا پر حاکم ہے یا خدا فطرت پر حاکم ہے؟ حاصل کلام، حاصل کلام بیوقوف، اور تم نے فطرت کو خدا پر حاکم قرار دیا، حالانکہ حاکم اللہ حاکم ہے کس پر جی؟ فطرت پر۔
جس طرح سے چاہے تو بدل سکتا ہے. سمجھ میں آگے جی. اور نقلی ادلہ کے لیے ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، مانا لا تبدلوا دین اللہ، یا سنت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جی جو نافرمان ہو تو وہاں عذاب لے. یہ سنت اللہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اشیاء کی جو خاصیات ہے وہ نہیں بدلتی ہے. نہیں سمجھ میں آ جائے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے. حاصل سمجھ میں آ گیا جی. لا تبدیل لخلق اللہ مانا لا تبدلوا دینہ، یہ کہ تم شرک کر لو. بعض نے مانا کہ ذالک الدین القیم، یہ توحید جو ہے سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں اس دین کی عظمت کو. منیبین، اتباع کرو تم اللہ تعالیٰ کے دین کی. منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. واتقوہ، خدا سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مت بن جاؤ مشرکین میں سے جس نے اپنے دین کو بدل دیا ہے. من الذین فرقوا دینہم، یعنی یہ مشرکین من الذین فرقوا دینہم، جس نے جو ہے دین کو ٹکڑے کر دیا، فطری دین کو. وکانوا شیعا، گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر اس پر خوش بھی ہے ہر حزب جماعت. بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے. فرحون، خوش ہے. یہودی یہودیت پر خوش ہے، اور عیسائیت اپنے حق سمجھ کے عیسائیت پر خوش ہے. پھر عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، وہ انہی پر خوش ہے. مجوس اپنے مجوسیت پر خوش ہے. ہندو جو ہے اپنے آدمیوں کو جلا کر کے بھی وہ خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اچھا جی، توحید کے فطری ہونے کی دلیل دیکھو. انسان جب سمندر میں گر جائے تو اللہ کو پکارتا ہے. انسان پر تکلیف آ جائے، فطرت اس کو کھینچتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو پہنچ جاتی ہے کوئی ضرر، بدن کی تکلیف. دعوا ربہم، پکارتا ہے اپنے پروردگار کو. منیبین الیہ، رجوع کرتے اس کی طرف. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر چکاتا ہے اللہ اپنے طرف سے رحمت. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ لیکفروا بما آتیناہم، انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے دیا ہے. فتمتعوا، پس نفع اٹھا لو. فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اتار دیا ان کے اوپر کوئی دلیل شرک پر. فہم یتکلمون بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ بات کرتے ہیں بما، مانا اس چیز کے ساتھ جو کانوا بہ کی تھے وہ اس کے ساتھ یشرکون، مطلب اس دلیل کو لا کر کے وہ شرک کرتے، دلیل کے ساتھ شرک کرتے ہیں بغیر دلیل. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم چکاتے ہیں رحمت. فَرِحُوا بِهَا، اس پر خوش ہوتے ہیں. سمجھ میں گیا جی، اس پر جو خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب ان کو پہنچتی ہے برائی ان کی اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے. اذا ہم یقنطون، مایوس ہوتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے. اولم یروا، انہوں نے نہیں دیکھا ہے، سوچا نہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے پاس ہے روزی پھیلانا اور تنگ کرنا، تو رومیوں کو غالب کرنا بھی اللہ کے پاس ہے. سمجھ میں آ گیا جی. اور فارسی بانوں کو مغلوب کرنا بھی اللہ کے پاس ہے. اور نبی علیہ السلام کو غالب کرنا اور ان کو غزوات سے ان کو مال اور رزق روزی بڑھانا بھی اللہ کے پاس ہے. تو امام لاہوری رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا؟ یہ کامیابی کے اصول ہے، اصل اصول اللہ کے پاس، اسباب اللہ کے پاس. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون. کامیابی تب ملے گی کہ تم حقوق ادا کرو. فآت ذی القربى حقہ، دو رشتہ داروں کو اس کا حق، مسکینوں کا حق، ابن السبیل مسافروں کا حق. ذالک خیر للذین، بہتر ہے بہت ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی. اولئک هم المفلحون،
اور وہ لوگ وہی کامیاب ہونے والے. کامیاب ہونے کی اصول یہ ہے کہ غریبوں پر رحم کرو. وما آتیتم من الربا، دیکھو سود خور آدمی نہیں دیتا، یہ کام نہیں کرتا ہے. گویا کہ سبب ذکر کیا ہے کہ وما آتیتم من الربا، اور وہ جو تمہیں دیا گیا ربا، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لیربو وہ بڑھائے، جی فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا. علامہ صاحب نے شبیر عثمانی نے مثال لیا کہ آدمی پھول جائے تو آدمی کہتا ہے میں زبردست موٹا ہو گیا ہوں، پہلوان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو ربا کا جو مال ہے ایسا ہے جیسے آدمی پھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو پھولا ہوا آدمی خوش ہے کہ میں موٹا ہوں، اور حالانکہ اس کے گردے پھیپھڑا ختم ہوا ہے، اور 1-2 دن بعد کدھر پہنچ جائے گا بتاؤ جی؟ قبرستان پہنچ جائے گا، آرام سے وہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. تو سودخور آدمی جو ہے وہاں پہنچ چکا ہے بظاہر مال لے کر کے، صبح شام جی جمع مالہ وعددہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گنتا رہتا ہے لیکن در حقیقت اس کا مال نہیں ہے. فلا یربو عند اللہ. وما آتیتم من زکوٰۃ، وہ جو تم دیتے ہو زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، وہ بڑھانے والے ہیں اپنے مال کو. بظاہر کم ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں آدمی پتلا ہے، مثال ہے، لیکن در حقیقت طاقتور ہے، جی رستم پہلوان ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں جو اس طرح سے فعل کرے، من شیء کوئی چیز، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاکی ہے اللہ کے لیے، بلند ہے، عما یشرکون، جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اسے بلند ہے. اچھا، اب آگے فرمایا کہ آدمی اوپر جو ہے سود اور صدقے کا ذکر تھا، اب آدمی آگے اصول ضابطہ ذکر کیا ہے کہ انسانی نیک عملی اور بد عملی کا اثر صرف اس کی ذات پر ہوتا تو چلو ہم کہتے کہ ہو گیا، دفع ہو گیا، لیکن اس کی ذات پر تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے بر اور بہر پر، اس کی برائی کا اثر ہوتا ہے. اور جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی بر اور بہر میں جو ہے پھیل جاتی ہے. یہ ضابطہ ذکر کیا ہے، گویا ترغیب بھی دے دیا نیکی کی طرف، اور گویا کہ بدی سے بچنے کی ترغیب بھی کر دیا مضمون. سمجھ میں آ گیا جی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو چکا ہے فساد بر میں اور بحر میں، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کسب کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان کو بعض الذی وہ عملوا جو انہوں نے عمل کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ فساد کیسے کہ اس فساد کی وجہ سے جو ہے ان کو سزا ملے گی. اور سزا ملنے کا ایک فائدہ یہاں ذکر کیا، دنیاوی فائدہ، کہ وہ دنیاوی فائدہ ہے کہ اس سزا ٹھوکر کی وجہ سے وہ توبہ کر لے اور واپس آ جائے. اب آگے مثال ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا، چلے زمین میں، فانظروا دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح انجام ہوا، من قبلہم پہلے لوگوں کا، کان اکثرہم مشرکین، اس لیے کہ وہ اکثر مشرک تھے. دوبارہ مضمون آ گیا، فاقم وجہک للدین القیم، اب سیدھا کر لو اپنے چہرے کو، للدین القیم، سیدھے دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کے کہ آ جائے ایک دن، لا مرد لہ، اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اور اس دن کیا ہوں گے بتاؤ؟ اس دن جدا جدا ہوں گے باعتبار جزا و سزا کے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون یصدعون. من کفر، آگے تفصیل ہے، جو کفر کرے گا فعلیہ کفرہ، فعلیہ وبال کفرہ، ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. کیا معنی کریں گے بتاؤ؟ مہاد کا معنی ہوتا ہے بچھونا،
اور وَمَّهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، وَمَّهَّدْتُ لَهُ ان کو میں نے سہولت دیا، سہولت دینا۔ تو یمہدون کا معنی جگہ بناتے ہیں، اپنے لیے بستر بناتے ہیں، سہولت بناتے ہیں۔ بسا اوقات لفظوں کا معنی کرنا انتہائی صعب نہیں اصعب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب معنی کہتے ہیں یمہد سو اپنے راہ کو سوارتے، یعنی اپنے کے لیے جو ہے آسانی پیدا۔ تمہید مہد یمہد و تمہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تمہیدی ابتدائی مضمون، اس کے بعد آئندہ جو ہے مضمون بیان کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، لیجزی الذین آمنوا، اوپر جو ہے جزا اور سزا کا کافر کفر کے لیے جی اس پر وبال کفر، اور جو عمل صالح کرے گا اس کے نفذ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو جزا اور سزا آ گیا نا، یہ کیوں ہوگا؟ تو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، قیامت قائم ہوگی تو یہ نظام ہوگا تاکہ بدلہ دے دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لیا، نیک عمل کیا، من فضل، اپنے فضل سے۔ انہ لا يحب الکافرین، اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو، مطلب فیعاقبہم۔ ومن آیاتہ، دیکھو آیات کا ذکر ہے، آیات کا دھڑا دھڑ۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے اللہ بھیجتے ہیں ریاح معنی ہواؤں کو، مبشرات خوشخبری سنانے والے، وَلِيُذِيقَكُمْ تاکہ تمہیں چکھائے، من رحمتہ اپنے رحمت سے، لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ تاکہ جاری ہو جائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ ان ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں جاتی ہے، یاد رکھو ہوا اگر الٹی چل جائے کشتی الٹ بھی سکتی ہے، ہواؤں کے رخ دیکھ کر کی کشتی چلتی ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ اور تاکہ جاری کرے اللہ تعالیٰ کشتیوں کو اپنے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اب چند انبیاء کا ذکر ہو گیا، انبیاء کے ذکر سے وہی مقصد ہے، ماننے والوں کے خوشخبری، نہ ماننے والوں کے لیے زجر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا من قبل آپ سے پہلے رسولن کئی رسول اللہ قوم ان کے قوم کی طرف، فجاؤہم وہ ان کے پاس آئے بالبینات واضح دلائل لے کر کے، تو انہوں نے نہیں مانا تو مجرم ہوئے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم ہوئے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور ہمارے اوپر جو ہے حق ہے، ہمارے اوپر ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے نصر المؤمنین، مومنین کے مدد کرنا۔ تفضلا معتزلہ کی طرح نہ کہو کہ اسلحہ للعبد واجب علی اللہ۔ اللہ الذی یرسل الریاح اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہواؤں کو، فتصیر سحابا وہ ہوا اٹھاتے ہیں بادل کو، فیبسطہ فی السماء اس کو جمع کرتے پھیلاتے ہیں، فی السماء آسمان میں، فضا میں، کیف یشاء جس طرح چاہتے ہیں، ویجعلہ کسفا پھر اس کو جمع کر کے جو ہے ایک ٹکڑا بناتے ہیں۔ اچھا وہ ہوا، اچھا جی، فیبسطہ معنی اس کو جو ہے جمع کرتا ہے، بسیط سے ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ فی السماء کیف یشاء وہ فضا میں جس طرح اللہ چاہتے، اور پھر وہ جہلو کسف اس کو ایک ٹکڑا بناتا ہے۔ فطر الودق آپ دیکھیں گے بارش، یخرج من خلالہ کہ وہ نکلتا اس کی وسط سے، فاذا اصاب بہ من یشاء پس اذا اصاب پہنچاتے بہ من یشاء جس کو اللہ چاہتے، من عباد اپنے بندوں سے، اذا ہم یستبشرون خوشیاں مناتے، واہ 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 بارش ہو گئے، یہ نہیں سوچتا کس نے کیا ہے بارش، یہ نہیں سوچتا انسان۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگرچہ یہ لوگ تھے، بے شک یہ لوگ تھے، وَإِن معنی بیش ان مخفف من المثقلہ کر دو، کانوا من قبل اس سے پہلے تھے، ينزل علیہم اچھا جی قبل یہ کہ ان پر یہ بارش نازل کی جائے اس سے پہلے تھے، لمبلسین معنی ہے کہ مایوس تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ غور کر دے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے سرسبز کرتے خشک ہونے کی بات، تو اسی طرح سے ان ذالک لمحی الموتیٰ
بے شک جو ہے ان ذالک کا معنی اللہ تعالیٰ لمح الموتا، البتہ ضرور بھی ضرور مردوں کو زندہ کریں گے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَوْهُ مُصْفَرًّا، اگر ہم بھیج دیں جو ہے ہوا اور فَرَوْهُ مُصْفَرًّا، وہ کھیتی کو دیکھے جو ہے مصفرًا زرد، تو ظلوا من بعدہ یکفرون، دیکھو خزاں آ جاتا ہے وہ ہوا سے، جو کھیتی زرد ہو کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو ان کی حالت دیکھ، اس کے بعد جو ہے وہ انکار کرنے لگیں گے، ناشکری کرنے لگیں گے۔ آگے فرمایا کہ دوبارہ آ گیا جی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ کفار جو ہے مردوں کی طرح ہے، اور مردے نہیں سنتے ہیں، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں کلام کا، اسی طرح سے کفار جو ہے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ نفی جو ہے کس کی ہے بتاؤ؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، آپ نہیں سنا سکتے ہیں، معنی سماع نافع کی نفی ہے، یا اسماع کی نفی ہے، یا سماع نافع کی نفی ہے، ایسا سماع مردوں کو نہیں ہے جس سے وہ نفع حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، باقی سماع موتا کا مسئلہ جو ہے ایک سبق ضائع ہو گیا میرا، ٹھیک ہے جی۔ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کرام سے مختلف چلا آ رہا ہے، یہ پکی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ عقائد کا مسئلہ نہیں، علمی ایک مسئلہ ہے، اختلاف صحابہ سے آیا ہوا، تو عقائد میں صحابہ کا اختلاف نہیں ہوتا، آگے علماء کا بھی کٹر عقائد میں جو پکے عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اس کو خلط ملط ٹھیک نہیں ہے، سماع موتا انبیاء کے ساتھ، انبیاء کی حیات میں بھی کافی سختی آئی ہوئی، انبیاء علیہ السلام کے اجساد سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اور اسی طرح سے علماء نے یہ لکھا کہ یہ مسئلے دو ہے، اور انبیاء علیہ السلام خصوصاً علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات میں تو اختلاف نہیں کیا ہے، اور اس پر کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آب حیات، اور رشید احمد گنگوہی نے ہدایت الشیعہ میں اس کی تائید کی ہے، اور یہ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب کی مشورے پر اس کو الگ لکھا ہے، اور سارے علماء نے اس کتاب کو داد دی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے سماع اور حیات جو ہے یہ ایک حق مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس حد تک تو گنجائش ہے کہ مردے سنتے ہیں، کوئی کہے کہ سنتے ہیں، ہمارا ذہن یہ ہے کہ مردے سنتے، تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی یہ کہے کہ جی مردے نہیں سنتے ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے اختلاف، کیونکہ صحابہ کرام سے مسئلہ ہے، کسی پر تان تشنیع نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کیوں نہیں سنتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ بے جان ہے، قبر میں جو ہے جماعت ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ہے، تو پھر یہ عقیدے کے پاس ہو، ایسے لوگ ٹھیک نہیں۔ صحابہ نے اختلاف تو کیا ہے، لیکن یہ کسی سے نہیں ہے کہ مردے جماعت ہے، یہ اگر ہوتے جماعت والا عقیدہ تو پھر جو ہے معتزلہ پر رد کیوں کرتے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ عمدۃ القاری نے، فتح الباری جو شارح بخاری ہے، دونوں نے کہا کہ معتزلہ نے انکار کیا، اور انکار کس طرح کیا؟ عذاب قبر کا انکار کر دیا، عذاب قبر پر گفتگو کرتے 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 آگے جو ہے عذاب القبر، بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری اور حافظ عینی، تو انہوں نے گفتگو کرتے کرتے آگے کیا فرمایا؟ معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا مستدلا لقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى، اور مستدلا لقولہ تعالی امست اثنتین وحییت اثنتین، اور مستدلا لقولہ بقولہ تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم، وہی دلائل جو کہ ہمارے جو دوست لوگ پیش کرتے ہیں، یہ حافظ عینی نے اور حافظ فتح الباری نے ذکر کیا دونوں کو۔ اچھا جی، ادھر حضرت نے بھی ذکر کیا، کیا ذکر کرتے ہیں؟ سماع موتا کا مسئلہ زمانہ صحابہ سے مختلف یا چلا آ رہا ہے، یہ مسئلہ اعتقادات ضروریہ میں سے نہیں ہے جن کی نفی اس بات پر کفر اور اسلام کا مدار ہو۔ چند سطور میں لکھتے ہیں کہ جب قائلین سماع بھی صحیح حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، جواہر القرآن
والحق ان الموتا یسمعون فی الجملہ روح المعانی، نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقے سے، بہرحال اس نے وہی بات ذکر کی جو میں نے آپ کو لکھوایا۔ ولی فقیر، علامہ صاحب نے کیا لکھا ہے فتح الملہم میں، فتح الملہم لکھا ہے شبیر عثمانی نے، اس فقیر کے نزدیک یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ جہاں احادیث نصوص میں سماع ثابت ہے تو اس کو اقرار کیا جائے، اور جہاں ثابت نہیں ہے اس کا اقرار نہیں کیا جائے۔ مطلق ہر حال میں ہر مردے سے سماع کا اعتقاد بھی نہ ہو اور نفی بھی نہ ہو، جہاں سننے کا ثبوت ہے وہاں ثبوت ہے، جہاں نفی ہے، جہاں سکوت ہے وہاں سکوت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ علامہ شبیر عثمانی نے، علامہ انور شاہ کاشمیری نے کیا فرمایا تھا جی، مردے سنتے ہیں بھی ٹھیک ہے، نہ سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ برزخ میں سنتے، حالت برزخی میں، اور نہیں سنتے ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی امکانوں کے لحاظ سے، مطلب یہ دونوں مسلک ٹھیک ہے۔ مطلق سماع کے قائل وہ ہو چکے ہیں کہ جس مردے، جن لوگوں نے سماع کا انکار کیا ہے لیکن کسی درجے میں اتنا سخت انکار انہوں نے بھی نہیں کیا کہ بالکل کچھ بھی، سب سے زیادہ انکار مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی طرف ہے، لیکن وہ بھی بلغت الحیران میں کیا کہتے ہیں، مردوں کی ارواح سنتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا قبر میں سنتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی ان کے جو ہے یہی کان بعین ہی، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا کہ جی مردے وہاں قبرستان میں سلام دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان المیت اذا وضع فی قبرہ، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اتنے حد تک جو ہے ہم نے سماع کا قول کیا۔ اچھا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، ٹھیک ہے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یہ تشبیہ ثانی، دو تشبیہ یاد رکھو، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اچھا، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب پشت دے کر کے چلے جائے، پھر کیسے اشارہ کر کے بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تشبیہ ثالث، تین تشبیہ ہے، وما انت بہاد العمی، اور نہیں آپ اندھے کو راستہ بتا سکتے ہیں، عن ضلالتہم، اپنے گمراہیوں سے، ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر وہ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے۔ تو اب دیکھو تسمعوا یہاں ہے، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو سنا سکتے جو ایمان لے آتے۔ تو کافر نہیں سنتے، کافر سنتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو آخری آیات سے، آیات کے سرہ سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے کہ سماع کی نفی سے کیا مراد ہے، سماع نافع کی نفی۔ کیوں؟ قرینہ ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیات، نہیں آپ سناتے مگر ان کو کہ جو ہمارے آیات پر ایمان لے آتے۔ مطلب ان کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان، تو آپ نہیں سنا سکتے ہیں تو مراد وہ نہیں سنتے ہیں، سنتے ہیں لیکن ایسے نہیں سنتے جس سے نفع حاصل ہو سکے۔ تو کفار کے جو مردوں کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، مطلب اس نفع میں ہے کہ ٹھیک ہے، اس لیے مفتی اعظم پاکستان نے ان تینوں آیات کو جمع کر کے انک لا تسمع الموتیٰ، اور آگے کہا کہ اس عنوان سے کہ آپ نہیں سنا سکتے ہیں، اس عنوان سے اشارہ ملتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اشارہ ملتا ہے، گویا کہ اشارۃ النص سے وہ سماع موتیٰ کو کیا کر رہے، اس آیات کا جس کو نفی میں پیش کر رہے ہیں اس کو جو ہے سماع کے لیے دال قرار دے رہے ہیں۔ جب یہاں سے اشارہ مل رہا ہے، اور حدیث میں ان المیت لا یسمع قرار نعال ہے، کلام المیت قدمون، دو تین باب جو ہے امام بخاری نے ذکر کیا ہے، ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، مسلم شریف نے ذکر کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بالکل یہ ہر لحاظ سے سماع کا انکار کرنا شد و مند سے جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ اس سے بھی ہوتا ہے، یہ اس سے بھی ہوتا ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ سیاق کلام سے بھی ہوتا ہے یہاں سے، کیونکہ آپ نہیں سنا سکتے مگر کن کو سنا سکتے ہیں؟ مومنین کو۔ تو اس کے مقابلے میں کیا آ گیا، آپ کن کو نہیں سنا سکتے ہیں؟ تو کافروں کو نہیں سنا سکتے ہیں، تو مطلب کیا ہے، مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہی تھا نا تعبیر۔ آپ کافروں کو نہیں سنا، یہاں تو یہ نکال گیا کافروں کو نہیں سنا سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں سنتے، ان کا استدلال یہی ہے نا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ مردے سنتے نہیں، آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ کافر
یہ آپ کا استدلال ہوگا خدا کے بندے سینہ زوری کیوں کرتے ہو؟ تو آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، چونکہ کافر سنتے ہیں نفع حاصل نہیں کرتے۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، مردے سنتے ہیں لیکن نفع حاصل، یہی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اشارہ ہے، معرف القرآن ہے دیکھو، اس لیے ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں کہ معرف القرآن یہ کوئی تفسیر ہے، اس میں تکرار ہے، ذرا بحث کرو، کون سا مسئلہ اس میں ذکر کیا؟ خدا کے بندے جب سے معرف القرآن چھپی ہے، میرے خیال کافی سال پہلے کی بات ہے، معرف القرآن 23 مکاتیب نے شائع کیا، 23 سے بھی زیادہ مکاتیب کیا کہتے ہیں کہ بیان القرآن کے بعد، اور معرف القرآن جب سے چھپی ہے، ابھی تو انگریزی میں ترجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج پہ دیا ہے کہ جو کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ دوسرا معرف القرآن بھی ہے مفتی مولانا ادریس کانہلوی صاحب کا، لیکن وہ بڑے مشکل سے ابھی جو ہے لوگوں کے سامنے آ گئے، چھپ رہی ہے۔ اور معرف القرآن تو اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر ہفتے میں جو ہے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے کہ کوئی نئے طریقہ سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ ضد بغض نہیں رکھا ہے۔ اچھا جی دیکھیں جی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ۔ اچھا ایک بات یہ بھی میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، دوبارہ ذہن میں رکھو، مضمون تازہ ہو جائے۔ جی احناف نہیں سنتے، کدھر کس حنفی نے لکھا ہے؟ صرف جو ہے امام صاحب سے کہ کوئی قسم کھا لے، وہ ہدایہ وغیرہ میں، ٹھیک ہے جی، کوئی قسم کھا لے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، وہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد وہاں جا کر کے بات کر لیا، ٹھیک ہے، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مردے یہ ایمان۔ تو جواب دے کہ ایمان کا دار و مدار عرف پر ہے، عرف میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کا دار و مدار کیا ہے جی، عرف میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا تو مردے سے بات کرے، تو جی عرف میں اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سامع ہے، تو ایمان سے استدلال تام نہیں ہے۔ امام صاحب سے صراحت کے ساتھ معتبر کتاب میں نہیں ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ باقی سماع موتا جو رسالہ حضرت نے لکھا ہمارے استاد نے، جس پر احمد رضا بجنوری صاحب ہندوستان کے علماء نے تقریض لکھی ہے، اور پاکستان میں وہ رسالہ بہت بڑا مشہور ہوا جی، سماع الموتا، مکمل طور پر حضرت نے حنفی بزرگوں کے حوالے وہاں جمع کیا ہے، اور یہ رسالہ جب لکھا تو رخ کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسالہ سماع الموتا حضرت نے لکھا ہے، زبردست، جو ان کی باتیں ان کو جواب دیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من ضعف کمزوری سے، ثم جعل من ضعف قوۃ، پھر اس ضعف سے بچپن سے مضبوط کیا، ثم جعل من بعد قوۃ، پھر اللہ تعالیٰ قوت سے ضعف کی طرف لے جائے گا، وشیباً بڑھاپا بنائے گا۔ یہ تبدیلی اللہ کرتا ہے، تو اللہ کرتا ہے تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتے جو چاہتا ہے، وهو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے قدرت والے ہے۔ یوم تقوم الساعۃ، قیامت جب قائم ہوگی تو یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم جو ہے، ما لبثوا، نہیں ٹھہرے ہیں، غیر ساعت، ایک گھڑی برزخ میں دنیا میں، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح سے مجرم دنیا میں بھی بہک گئے ہیں، تو اب وہاں پر بھی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، اہل علم جو ہے مجرمین کو جواب دے دیں گے، کیا جواب دے دیں گے؟ اوتوا العلم والایمان، جن کو علم اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم، تحقیق تم برزخ میں ٹھہر چکے ہو، فی کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے حصے میں لکھا تھا اس میں، الی یوم البعث، بعث بعد الموت تک ایک بڑا عرصہ تم ٹھہر چکے ہو۔ فضا ہاذا، ہوش میں آ جاؤ، فہذا تنبیہ کے لیے، یہ یوم البعث بعث بعد الموت کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے ہو، تم اعتقاد نہیں کرتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع، اس دن جو ہے نفع نہیں دے گا، الذین ظلموا، معذرت نفع نہیں دے گی، الذین ظلموا، جو ظالم ہے، کیا معذرتہم، ان کے بہانے، ولا ہم یستعتبون، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یستعتبون، یستعتبون اصل مجرد عتبہ ہے، جیسے کہ رجع وزناً و معناً، تو مطلب ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا للناس فی ھذا القرآن، قرآن کی جامعات ذکر ہو رہی ہے، ہم نے بیان کیا اس قرآن میں من کل مثل، ہر عجیب مضمون، وَلَئِن جِئْتَھُم اگر آپ لے آئے ان کے پاس بآیاتٍ، آیات سابقہ جو ہے آیات کی چاٹ دی تھی، من آیاتہ من آیاتہ من آیاتہ، یہ تو ایک بھی نہیں مانتے مشرکین اس آیات کو، اب اگر اپنے طرف سے آپ آیات ان کی فرمائش لے آئے، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہیں گے الذین کفروا کافر لوگ، ان انتم الا مبطلون نہیں ہو تم مگر یہ کہ باطل کرنے والے۔ سمجھ میں گئے جی؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، طبع معنی ہے مہر لگا دیا مومنین کو، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ جو ہے اللہ نے ان کی دلوں پر مہر، یہ ہدایت نہیں، اللہ نے گمراہ کر دیا، توفیق ہدایت سلب کر دیا ہے، اب جو ہے یہ امید نہ رکھو کہ مسلمان ہوں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی دلوں پر جو نہیں جانتے ہیں۔ فاصبر صبر کرو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، تمہیں نہ اکھاڑ دے، ہلکا نہ کرے، نہ اکھاڑ دے الذین لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ ان کی وسوسوں میں پڑ جائے، یہ ایسی بات نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات مان لیں، مطلب یہ تعلیم ہے کس کے لیے جی؟ امت کے لیے، کہ تم کفار کی باتوں میں نہ آؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے جی۔ لا یستعتبون جو ہے سینتا ہے نا، تو اصل میں جو ہے مجرد کے پاس لے جاؤ، ہاں مجرد میں لے جاؤ تو اس کو لا کافی مشکل لفظ ہے، عتبہ ہے، رجع، جیسے رجع یرجع رجع ہے، تو عتب یعتب عتبہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سینتا طلب کے لیے ہے، تو اب کیا معنی ہوگا کہ ان سے جو ہے رجوع طلب نہیں کی جائے، عتبہ توبہ اور رجوع، ٹھیک ہے۔ تو عتبہ رجع وزن بھی رجع کا ہے اور معنی بھی وہی ہے، جب معنی وہی ہے اور سینتا طلب کے لیے لے آؤ تو مطلب ان سے رجوع طلب نہیں کی جائے گی، مطلب وہ اپنے جو ہے توبہ پیش کریں گے تو قبول حاصل، مترجمین آپ کو یہی کہیں گے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سے تو بات نہیں بنے گی، اصل جو ہے مسئلہ انحلال سے ہوگا کہ کلمہ کو کھول لیا جائے تو تب مسئلہ سمجھ جائے۔ ہاں 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 جی، یا اللہ آج معاملہ زیادہ خراب ہو گیا۔